آپ نے میرے ہی پوڈکاسٹ میں پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ شہباز شریف صاحب کا آخری سال ہوگا. آر یو اسٹکنگ بائی اٹ؟ واقعی ہوگا؟ ہم پرائم منسٹر عموماً پاپولر ترین آدمی کو بناتے. شہباز شریف از ناٹ ایون کلوز ٹو عمران خان ان پاپولیرٹی. شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے معاشی گروتھ نہیں آ سکتی ہے. پرائیویٹائزیشن بھی مطلب پیچھے والوں نے ڈنڈے مار کے کروایا, وہ ابھی تک ختم نہیں کر سکے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن. ایک چہرہ چاہیے, اور وہ چہرہ شہباز شریف سے بہتر کون مل سکتا ہے اس وقت, جن کا کوئی ایگو نہیں ہے, محنتی بھی ہیں. لوگ تو آپ کو مل ہی جاتے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ مسلم لیگ کی کابینہ کی طرح تو نہیں ہے کہ ایک دم اہلیت کے اوپر آپ نے دروازہ بند کیا ہوا ہے. محسن نقوی صاحب کا ٹویٹ دیکھا تھا. محسن نقوی صاحب نے اب جو کابینہ میں بیٹھتے ہیں وزیر اعظم کا نام بھی نہیں لیا. سم نیو فورسز ول ایمرج, اٹ مے ناٹ بی اس, کوئی اور آ جائے, کیا پتا. ایک بیٹر آلٹرنیٹیو بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا, تو ہے بیٹر آلٹرنیٹیو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پاکستان میں کیا بڑے مسئلے ہیں؟ مہنگائی بڑا مسئلہ ہے, بے روزگاری بڑا مسئلہ ہے, انکم کم ہو رہی ہے یہ مسئلہ ہے, غربت مسئلہ ہے, اور برآمدات کم ہو رہی ہے. اس میں سے کون سا مسئلہ یہ حل کر رہے ہیں مجھے بتا دیں. یہ کوئی فوج نے تھوڑی فیصلہ کیا تھا کہ تم چینی ایکسپورٹ کر دو. یہ تو چینی کے مل مالکان جو سیاست میں دان بیٹھے ہوئے انہوں نے کروایا تھا فیصلہ. تو ایسا نہیں ہے کہ سارے فیصلے جو ہے وہ اوپر سے لکھ کے آتے ہیں. دی اینڈ کیپٹن ٹیم کا کون تھا؟ فیلڈ مارشل ہی تھا نا. تو 92 کا کرکٹ تو سارا پاکستان جیتا تھا, اور پاکستان کی ٹیم جیتی تھی. خان صاحب تو می کر رہے تھے. آپ کے خیال میں عمران خان کا سیاسی چیپٹر عمران خان کا از اوور؟ It surprised me by his ability to stay in jail. جو ان کے قریب کے کچھ دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ ابھی مطلب پکا ہو گیا ہے جیل میں. مریم صاحبہ کی کوئی بھی تقریر اٹھا کے دیکھ لیجیے, جو عمران خان کے بارے میں بات کر رہی ہیں, ان کا نام لیں یا نہ لیں, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, ہم ایسے نہیں ہیں, آپ اپنے عمران خان سے کمپیئر کر رہی ہیں. اتنی بری حکومت کے آؤٹ کمس نہیں ہونے چاہیے. لاہور کے اندر they spent 13,240 rupees per citizen of Lahore. In Lodhra, which is the poorest area, وہ 460 روپے خرچ کرتے ہیں. یار کوئی انصاف ہے. سندھ والے کیا کرتے ہیں تو اللہ ہی جانتے ہیں. Do you see something lacking in youngsters these days? ہم تعلیم دیتے ہی نہیں ہیں, تو پھر اس کے بعد بولتے ہیں کہ بچہ سیریس نہیں ہے. بچہ کیا سیریس نہیں ہے؟ آپ نے اچھی تعلیم دی ہے اس کو. یہی پاکستانی بچے جب چلے جاتے ہیں تو صادق خان لندن کا میئر بن جاتا ہے, حمزہ یوسف جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے, سر انور پرویز جا کے بلینئر بن جاتا ہے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف چہرے بدلیں, آپ کو سسٹم بدلنا ہوگا. اس سسٹم آف گورننس میں پاکستان آگے نہیں جا سکتا. کوئی آئنسٹائن کو بٹھا دیں آپ. ہلو جی, السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. میری طرح آپ سب بھی سوچتے ہوں گے اکثر کہ آخر پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے, کیا کی ایشو ہے جس کو ہم سولو نہیں کر پا رہے. اوور دا ایئرز جو ریجنل ممالک ہیں, انڈیا ہو, بنگلہ دیش ہو, ویتنام, انڈونیشیا, سب جو ہمارے ساتھ ساتھ تھے وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں. کوئی ایک ایسا انڈیکیٹر نہیں ہے جس پر ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہم نے اوور دا ایئرز اس پہ جو ہے وہ بڑا کام کیا ہے یا بڑی کامیابی جو ہے حاصل کی ہے. جمہوریت کی بات کریں, جسٹس سسٹم کی بات کریں, ایجوکیشن, ہیلتھ, کچھ بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں. تو میری طرح آپ بھی سوچتے ہوں گے اور پریشان رہتے ہوں گے کہ کیوں ہم اس فکس سے نہیں نکل پا رہے, کیوں ہم سے جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا. آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ اسی لیے اسپیشل ہیں کیونکہ بڑے کامیاب جو ہے وہ ان کی فیملی کا بزنس سیٹ اپ ہے یہاں پر. خود وہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کام کیا ہے, اور اب اپنی سیاسی جماعت بھی جو ہے وہ انہوں نے بنا لی ہے. میں بات کر رہی ہوں سابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے سیکرٹری جنرل مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مفتاح, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. مفتاح صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے کہ پاکستان کا مسئلہ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ سے ڈسکس کروں, اور آپ بہترین انسان ہیں, میں بتا چکی ہوں کیوں آپ بہترین انسان ہیں یہ بتانے کے لیے, لیکن مجھے یہ بتائیں آج کل واٹ آر یو بزی ود بسائڈز criticizing the government's budget that has been recently announced? کیا مصروفیات ہیں آپ کی ایز اے پرسن؟ وہ کچھ دنوں سے تو میں اسلام آباد آیا ہوا ہوں, اور بجٹ کے اندر ٹی وی وغیرہ پہ شوز پہ جانا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. کچھ یہاں پہ عوام پاکستان کے پارٹی کے اندر کچھ اسلام آباد, راول پنڈی وغیرہ کے اندر کچھ کام کر رہے ہیں. ہم آرگنائزنگ کمیٹیز وغیرہ کو چینج کر رہے ہیں ذرا سی, تو اس کے لیے کچھ لوگوں سے میٹنگ, آج صبح بھی کہیں ناشتہ تھا 12 کہو میں, کل ڈنر ہوا تھا, تو یہ میٹنگز ہو رہی ہیں. کراچی میں عموماً میرا آدھا دن جو ہے وہ میرے اپنے کاروبار میں نکلتا ہے. اچھا. اور آدھا دن جو ہے یہ آدھا وقت جو ہے میرا یہ سیاست میں ہوتا ہے. اچھا. کہ کراچی میں تھوڑی سی سیاست کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, عوام پاکستان کا اوور آل بھی اور کراچی بھی, اور پھر آدھا وقت میں اپنا بزنس بھی کرتا ہوں. تو سوٹ کر رہا ہے اسلام آباد, سوٹ کرتا ہے یا بھاگتے ہیں اسلام آباد سے کہ نہیں؟ I love Islam.
اچھا you do? I mean آج کل to be very I came here from لاہور, وہاں سے کراچی سے لاہور گیا اور لاہور سے ادھر آیا, تو موسم ہی تو مطلب مطلب میں کل اپنے ایک پرسنل دوست کے ساتھ بیٹھا تو میں کہا رہنے کی جگہ تو اسلام آباد, یہ موسم اتنا اچھا ہے, آپ بیٹھے ہو کمرے میں, اے سی بھی نہ چل رہا ہو, پنکھا بھی تیز نہ چل رہا ہو, تو بھی آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. تو اسلام آباد کا موسم تو بہت امیزنگ ہے. کراچی سے آنے والوں کے لیے ویسے بھی جنت ہی ہے یہ. وہ تو خیر اب کراچی کا حال برا ہے. نہیں کراچی اوبیسلی دیکھو, کراچی از اے لولی سٹی, پیپل آر بیوٹیفل, نائس, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. اسلام آباد میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں, لاہور میں بھی. ایکچولی سچی بات میں بتاؤں, آل آف پاکستان از ویری گڈ. ابھی میں اور شاہد بھائی, شاہد عباسی صاحب بارہ کہو سے آ رہے تھے, تو چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں, اس میں سے نکل رہے تھے, تو ان کی گاڑی ذرا سی رک گئی, سامنے سے گاڑی آ گئی, تو ایک صاحب آئے دروازے پہ, مجھ سے میرے نوک کیا, میں نے کھولا, میں نے ہاتھ ملایا, شاہد صاحب کو سلام کیا, انہوں نے بولا آئیے میرے گھر پہ چائے پیجیے. تو اب یہ اس قسم کی ہاسپٹیلٹی, اس قسم کی کائنڈنیس دنیا میں کہیں نہیں ہوتی, نہیں تو پاکستان میں مل سکتی ہے. اچھا, میں تو نوٹ کر رہی تھی کہ مجھے لگا آپ بزی ہیں اپنے اوپر دھیان دینے میں, بیکاز یو سیم ٹو بی ویری فٹ. سو اوور دا ایئر, اوور دا سم آئی تھنک اے فیو منتھس اونلی, آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں, یو ہیو ورکڈ لاٹ آن یور. ہاں, کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں, کم کھا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, مطلب تھوڑا مطلب وہ جو آپ کو پتا نا, وہ نئی نئی ڈائٹیں آتی ہیں, پروٹین کھا لو, روٹی نہ کھاؤ. So you do have time to focus on yourself, huh? ابھی مطلب I am 61 years old, I don't want to make my children orphan just yet. نہیں, اچھی بات ہے کہ ایک سیاستدان کو اپنی صحت پہ اگر جو ہے وہ وقت دینے کا ٹائم مل رہا ہے, تو دس از ایکچولی گڈ ٹو نو کہ آپ جو ہے وہ خود پر فوکس کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, جب بھی میں سوچتی ہوں عوام پاکستان کے بارے میں یا کوئی ایسی پارٹی آتی ہے, واٹ کیپس یو گوئنگ؟ کیونکہ آنیسٹلی اگر آپ برا نہ مانیں تو جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی پارٹی ہے نہ, اس میں کوئی ایسا لیڈر جس کا عمران خان جیسا کرزما ہو, پاپولیرٹی ہو, نہ نواز شریف جیسا پیسہ ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. واٹ کیپس یو گوئنگ؟ یہ اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں, اور جو میرا جواب وہ یہ ہے کہ اکثر سیاستدان, ہمارے لیے نہیں لیکن میری اور شاہد صاحب کی تو گارنٹیڈ میں, ظفر صاحب ہوئے, مہتاب عباسی صاحب ہوئے, ایک تو سیاست میں آبجیکٹو ہوتا ہے نا کہ آپ نے حکومت میں آنا ہے. ٹھیک ہے, سیاست میں حکومت میں آنے کے لیے آدمی وہ کرتا ہے, لیکن اگر آپ سیاست انجوائے نہیں کرتے اور آپ کو صرف ایک پڑی ہے کہ بس میں کچھ بھی کر کے حکومت میں آ جاؤں, کچھ بھی کر کے حکومت میں آ جاؤں, تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اچھا, لیکن اگر آپ سیاست انجوائے کرتے ہیں, حکومت میں اور آئیں یا نہ آئیں, سیاست تو انجوائے کرتے ہیں, اور حکومت میں آ گئے تو اچھی بات ہے, نہیں آئے تو کوئی بات نہیں. تو یو کیپ ڈوئنگ. مجھے یاد ہے جب 2013 میں مسلم لیگ کی حکومت آئی, پہلی میٹنگ ہوئی اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس لاہور میں, نواز شریف چیئر کر رہے تھے, شہباز شریف صاحب بھی تھے, اور بھی لوگ تھے, اور تو بجلی کی بات تھی, اور وہی جو آپ آج ان الیکشن سے 8 دن پہلے آپ بجلی کے اوپر پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, اب آپ کے مسئلے ہو گئے یہ, تو ایک دم موڈ چینج ہو گیا تھا میٹنگ میں, رائٹ. تو باہر نکلے تو پرویز رشید صاحب مجھے کہتے ہیں کہ مستقبل سیاست کا مزہ اپوزیشن میں ہے. سو I enjoy this. یہاں پہ آیا ہوں, مصطفیٰ نواز سے ملوں گا, اور اخبار والوں سے ملوں گا, نصرت جاوید جیسے لوگوں سے, دیگر لوگوں سے, دوستوں سے ملوں گا. سو I meet with a lot of anchors, اسٹوڈیو میں جا کے شو کروں گا, ان کے ساتھ چائے پی لوں گا, کچھ گاسپ شیئر کریں گے, پولیٹیکل گاسپ, سو اٹس اینڈ دا تھنگ از دیکھیں, اپوزیشن میں رہ کے جتنی بھی ہماری چھوٹی پارٹی ہے, وی آر دی اونلی پارٹی دیٹ ڈیڈ اے بجٹ سیمینار. شاہد صاحب نے بات کی, اس میں پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ آئے, ٹی ٹی پی کے لوگ آئے, ٹی ٹی اے پی ناٹ ٹی ٹی پی سوری, ٹی ٹی اے پی کے لوگ آئے, مصطفیٰ نواز آئے, علامہ راجر ناصر آئے, سلمان راجہ صاحب آئے, تیمور جگڑا صاحب آئے, اسد قیصر صاحب آئے, مزمل اسلم صاحب آئے, تو سارے لوگ آئے. ہم نے جماعت اسلامی کو بھی دعوت دی تھی, مولانا فضل الرحمان کو بھی دعوت دی تھی. اسی طرح اور چھوٹے تاجروں کے انجمن تاجر سے لوگ آئے, دیگر لوگ آئے, ریل اسٹیٹ سے لوگ آئے. تو وی ڈو دس. اب جب ڈیزل کی قیمت بڑھی تو سب سے پہلے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ غلط کر رہے ہو پرائسنگ. 1 مہینے تک حکومت ریزسٹ کرتی رہی, اس کے بعد وہی بات مانی, اخبار والوں نے لکھا کہ تو وہی جو مفتاح اسماعیل کہہ رہا تھا آپ نے کر لیا. سو ہم امپیکٹ تو رکھتے ہیں نا, مطلب. اور سچی بات یہ کہ مطلب کوئی ہمارا تو اتنا ہی ملک ہے جتنا حکومت کا ہے, تو وی ہیو دا رائٹ ٹو سے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ.
So you're enjoying saying what is right and what is wrong, having the chance to say that. تو کیا گول کیا ہے؟ کیونکہ میں پھر اسی سوال پہ آ جاؤں گی. ہمارے یہاں ریالٹی تو یہی ہے کہ اگر آپ بالکل کہیں گے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی سپورٹ ہم جو ہے وہ نہیں لیں گے, ان کی سپورٹ کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھیں گے, تو پھر آگے بڑھنا جو ہے وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل نظر آتا ہے. ایک عام آدمی کا تو یہی خیال ہے, یہی سوچ ہے, تو کچھ تو دماغ میں گول ہوگا نا. دیکھیں ہم کسی کو منع نہیں کر رہے کہ ہم کو سپورٹ نہ کرو, جو سب جس کو سپورٹ کرنا ہے ہمیں کریں, بٹ وی آر ناٹ لوکنگ فار انسٹنس اسٹیبلشمنٹ سپورٹ. دیٹس ناٹ دا پولیٹیکل پارٹی دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش, رائٹ. اب اللہ کتنی زندگی دیتا ہے نہیں پتا, سکسیس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتا, بٹ لائک آئی سیڈ کہ آئی انجوائے دس, مطلب یہ وی انجوائے ڈوئنگ دس. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان میں سیاستدانوں میں کچھ کرپٹ بھی ہوتے ہیں اور کچھ پرسیپشن بھی کرپشن کا ہوتا ہے. شاید عباسی عنایت کہ تو کرپٹ بھی نہیں ہے لیکن پرسیپشن بھی نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہے کلین لوگ ہیں, اللہ کی مہربانی سے. ہم کو سیاست میں آگے کچھ پیسے نہیں کمانے ہیں, مطلب وی ڈونٹ ریلی کیئر اباؤٹ دیٹ, ٹھیک ہے. ویڈ رادر سے دا رائٹ تھنگ اینڈ ڈو دا رائٹ تھنگ, تو ہم کر رہے ہیں. وی انجوائے دس. وی تھنک کہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ہے اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. مسلم لیگ تو مطلب اب آپ گھسیٹ کے کھینچ رہے ہیں تو چل رہی ہے, ورنہ مسلم لیگ اب چلنا بند ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. ایک ٹرانزیشن ہوگا, اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے, میاں نواز شریف کو, میاں شہباز شریف کو, لیکن ان کے بچے بھی آئیں گے. ویدر مریم صاحبہ یا حمزہ صاحب آپس میں ساتھ رہتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, جو کہ قوی امکان ہے جس کا, اور کتنا کس کا قوی امکان ہے جس کا, چلو الگ ہونے جس کا گمان تو ہے نا لوگوں کے اندر, ٹھیک ہے, مطلب زیادہ تو وہ پھر وہ اب کیا ہوتا ہے مسلم لیگ کا. ایک مرتبہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, یہ 4 سال جو پاکستان میں نکلے ہیں, دیز آر دا ورسٹ 4 years ان ٹرمز آف اکنامک گروتھ ان دا ہسٹری آف پاکستان. پہلا 4 سال کا پیریڈ ہے کہ اس میں 1 سال بھی ہم 4% نہیں پہنچے گروتھ پہ. آج 29% پاکستانی غربت کے نیچے ہے. غربت ہم ڈیفائن کرتے ہیں 8,485 روپے سے. آج پاکستان میں 21 سال میں ہائیسٹ ان امپلائمنٹ ہے, اور یہ 3 سال کا جو شہباز شریف کا پیریڈ ہے, 4 سال کے جو لاسٹ 3 سال ہیں, یہ 61 سال کے بعد 65 سال کے بعد سب سے خراب ٹائم آیا ہے انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کا. تو کوئی چیز ایسی نہیں کی میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے کہ جس سے آپ کو لگے کہ یار پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر 29 میں ووٹ الیکشن ہوتا ہے تو ان کو ووٹ ملے گا. اسی طرح پیپلز پارٹی نے جو حال کیا ہوا ہے کراچی کا, لیکن صرف کراچی کا نہیں, دہی سندھ کا بھی وہی حال کیا ہوا ہے. صرف کراچی کیونکہ میڈیا کا شہر ہے تو کیمرے پہ نظر آتا ہے, لیکن اگر آپ چلے جائیں لاڑکانہ چلے جائیں تو شاید مونجو ڈارو سے بری حالت ہے. سکھر چلے جائیں, روڑی چلے جائیں, کوٹری چلے جائیں, حیدرآباد چلے جائیں, میرپور چلے جائیں, نواب شاہ چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, کوئی مطلب کوئی وہی حال ہے. تو پیپلز پارٹی کو کیوں ووٹ دے گا کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ ایک زمانے میں تھا وہ چلو کہ چلو اپنے لوگ ہیں, اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں گے. وہ تو انٹرسٹ بھی پروٹیکٹ نہیں کرتے سندھ کا, سو وہ بھی جائیں گے. سو آئی مین بیسکلی آئی تھنک کہ سم نیو فورسز ول ایمرج. اٹ مے ناٹ بی اس, کوئی اور آ جائے, کیا پتا, بٹ نیو فورسز ول ایمرج. لیکن آپ کو میں کہوں اسپیس نظر آ رہی ہے بیسکلی کہ ہاں ایک دیکھیں اپوزیشن کی بڑی اسپیس تو پی ٹی آئی کے پاس ہے, ٹھیک ہے. میں کراچی میں سیاست جب کرتا ہوں تو مطلب دی اماؤنٹ آف سپورٹ دیٹ عمران ہیز از پریٹی گڈ, ویری گڈ ان فیکٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس. لیکن کوئی اتنی اب عمران کی سپورٹ بہت وائڈ ہے خان صاحب کی, لیکن اتنی ڈیپ سپورٹ نہیں ہے, بٹ وائڈ ہے. بٹ مچ آف دس سپورٹ از آلسو بیکاز دی آلٹرنیٹیوز نواز شریف صاحب اینڈ شہباز شریف صاحب اینڈ آصف زرداری صاحب. سو پیپل سے کہ یار ان سے تو پھر بھی عمران خان اچھا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک بیلنسڈ پولیٹیکل پارٹی رکھتے ہیں. کمپیٹنس ہے, انٹیگریٹی ہے, اینڈ ویژن ہے. میرے خیال سے یہ 3 چیزیں اور پارٹیوں میں نہیں ہیں. آپ نے کہا عمران خان کی سپورٹ وائڈ ہے, ڈیپ نہیں ہے. I want you to explain that. جیسے کے پی میں عمران خان کی سپورٹ بہت وائڈ ہے اور ڈیپ بھی ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنورٹ کے پی سٹیزن فرام ووٹنگ فرام عمران خان. کراچی میں بہت سارے عمران خان کے ووٹرس تھے, وہ لیپسڈ ایم کیو ایم کے ووٹرس تھے. اردو اسپیکنگ لوگوں نے ان کو ووٹ دینا شروع کیا, جو پہلے جو بہت زیادہ ایفلوئنٹ یا پڑھے لکھے پنجابی نہیں تھے کراچی میں, ان جو مسلم لیگ کو ایک زمانے میں ووٹ دیتے تھے,
उन्होंने इनको वोट देना शुरू किया। पढ़े लिखे उर्दू स्पीकिंग पंजाबी लोग तो हमेशा से खान साहब को वोट दे रहे थे, लेकिन नॉट एफ्लुएंट, नॉट सो एजुकेटेड पीपल, यू नो, वी आर फ्रॉम कराची से, ठीक है। इन इमरान साहब हैज़, खान साहब हैज़, इनकी पार्टी की सपोर्ट में अब एथनिसिटी की तमीज़ नहीं है, सारी एथनिसिटीज़ कराची की जो है ना वो इनको वोट देती हैं। हर मतलब डिफेंस के अंदर चले जाएं, हर बच्चा इनको वोट दे रहा होता है, राइट। सो सपोर्ट बहुत वाइड है, बट उस किस्म का पैशन जो कि KP में नज़र आता है इनके लिए वो नहीं है। यू नो, इट्स वहाँ पे हैं, सड़कों पे नहीं निकलेंगे उनके लिए, सड़कों पर तो कहीं पर भी नहीं निकल सकते, बिकॉज एनवायरनमेंट ऐसा है। लेकिन इस तरह सोचें आप कि ऊपर का वोट इमरान खान को मिलता था, नीचे का वोट जमात इस्लामी को मिल जाता था, क्योंकि लोगों की ये सोच थी कि यार हाँ इमरान खान बातें अच्छी कर लेता है, लेकिन काम वाम में रोड सफाई करवाना और रोड बनवाना, बत्तियाँ लगाना, ये PTI वालों का काम नहीं है। सो वो जो लोकल गवर्नमेंट जो बेसिक फाउंडेशन है ना, वो लोग इतना वो नहीं है इन डेट उसमें इन कनेक्शन विद PTI कि उस सारी जगह पे वोट दें। लेकिन एक नेशनल असेंबली के अंदर इमरान इज़ बिगेस्ट नेशनल लीडर इन पाकिस्तान, सो उसका तो वोट है। अच्छा, आपने कहा आप एंजॉय कर रहे हैं सियासत, आपके और भी दूसरे दोस्त हैं, मैं उनको भी देख के सोचती हूँ कि सेट कारोबार हो, सेट करियर हो, फिर ज़रूरत पड़ जाए सियासत में आने की, उस वक्त तो नहीं पता होगा नहीं, उस वक्त भी एक शौक़ था कि हाँ सही है, मैं जो हूँ वो सियासत का हिस्सा बनूँ। मैं मोहम्मद ज़ुबैर से भी यही पूछती हूँ, मैं असद उमर से भी यही पूछती हूँ, आपसे भी पूछ रही हूँ, क्या ज़रूरत पड़ जाती है? क्योंकि बाहर से जो देख रहा होता है उसको लगता है बहुत ही गंदी जगह है, यहाँ पे फंसना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। तो कौन जो है वो ये करना चाहेगा? देखें, मैंने तो PhD भी पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर स्पेशलाइज की है, applied economics में, और मैं so I somehow knew that I could use my knowledge or talent or what not for government, and I've always enjoyed politics, and business मैंने किया है, 20-25 साल किया है, business अच्छा है, मतलब I don't really need to work full time anymore. तो थिक स्किन हो गए ये, मैं कहूँ ये तो मानते हैं ना, सियासतदान को थिक स्किन तो होना पड़ता है, होना चाहिए, कुछ नहीं होते लेकिन होना चाहिए। तो हैं आप भी, हो गए मेरे ख्याल से तो हूँ, हैं, सही। अच्छा ये बताएं, हाउ हैज़ योर सियासत और इवन एज अ पर्सन, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को अलग रखना भी जो है वो मैं पर्सनली सही नहीं समझती, क्योंकि ज़ाहिर एक सियासतदान एक इंसान भी है, तो एज अ ह्यूमन ऑल्सो और एज अ सियासतदान आपका जो पीक टाइम था वो आप फाइनेंस मिनिस्टर बने मुल्क के, बड़ी बात थी कि आप जो है वो मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तब आप PMLN के साथ थे, आज आपकी अपनी पार्टी है, तब से लेकर अब तक have you changed as a person, or this journey has made you a more mature politician or a more mature as a human being over the years? I think आप change होते रहते हैं हर वक्त, आप इवॉल्व होते रहते हैं हर वक्त। हुकूमत का जब से तजुर्बा आपको आता है, आपको सियासत का तजुर्बा आता है, आप सीखते हैं। सियासत में ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो एज अ बिजनेसमैन यू नहीं सीख सकते। अगर एज अ बिजनेसमैन आप जाके बल्दिया के छोटे छोटे इलाके या इत्तेहाद टाउन के अंदर की गलियों में नहीं घूमते, लोगों के घरों में नहीं जाते। मैं कोई पता नहीं कितनी मरतबा एज अ बिजनेसमैन इस्लामाबाद आ गया था, मैं कभी 12 गाँव के अंदर गलियों में तो नहीं गया था, रावलपिंडी के शहर के अंदर गलियों में तो नहीं घूमने जाता था लोगों से मिलने के लिए, उनके घरों में डिफरेंट साइजेस, हाउसेस एंड ऑल दैट स्टफ, डिफरेंट लाइफस्टाइल्स एंड ऑल दैट। सो you evolve and you grow. Obviously I mean मैंने ये जो पिछले 3-4 साल हैं इसमें मेरी थोड़ी सी सोच इसमें और आगे बढ़ी है। मैं ये सोचता था कि कुछ ना कुछ सिस्टम के अंदर चेंजेस की ज़रूरत है। अब मुझे ज़्यादा फोकस से समझ में आ गया कि क्या चेंजेस करने चाहिए सिस्टम में, और कितनी शदीद और शिद्दत से ज़रूरत है। और मतलब देखें, ये शहबाज शरीफ साहब के साथ मैंने काम किया, नवाज शरीफ साहब के साथ काम किया है, आज शाहिद अब्बासी साहब के काम किया है। इसके अलावा इमरान खान साहब और आसिफ ज़रदारी साहब की भी हुकूमत रह चुकी है यहाँ पे। हमने 5-6 मुख्तलिफ चेहरे देखे हैं, पार्टियाँ देखी हैं, 3 बड़ी पार्टियाँ सारे तीनों हुकूमत में रही हैं। तरक्की नहीं देखी हमने। पाकिस्तान वही हर साल हिंदुस्तान से पीछे रह जाता है, मज़ीद फासला बढ़ जाता है, बांग्लादेश से पीछे रह जाता है। हम यहाँ बातें करते हैं उड़ान पाकिस्तान में कि हम 60 बिलियन का एक्सपोर्ट कर देंगे 28 तक, हमने 4 साल में एक्सपोर्ट मज़ीद कम कर दिया है। अब हम कह रहे हैं 2-3 साल में 60 बिलियन का कर देंगे। कैसे कर देंगे? जादू से होगा क्या? तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चेहरे बदलें। अच्छा, आपको सिस्टम बदलना होगा।
جسے ہم لوگ نے شروع کیا تھا کہ ری امیجن پاکستان، کہ یو ریلی ہیو ٹو ری تھنک گورننس. اس سسٹم آف گورننس میں پاکستان آگے نہیں جا سکتا. جو کوئی آئنسٹائن کو بٹھا دیں آپ، جو آپ کا ری امیجن پاکستان ہے یا جو آپ سسٹم بدلنے کی بات کرتے ہیں، ڈو وی ہیو دا پیپل ٹو لیڈ دیٹ؟ وہ لوگ ہیں، مطلب وہ کیپیسٹی، اور چلے 2-4 تو نہیں ہم کہہ سکتے اگر آپ کو کاؤنٹ کر لیں اس میں، یا شاید صاحب کو کاؤنٹ کر لیں، یا 1-2 اور، وہ کیپیسٹی ہے، نظر آتی ہے یہاں پہ لوگوں کی. میں تو ابھی بلکہ عارف حبیب صاحب کو میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ باہر سے جب لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو وہ وہاں پہ پی ایچ ڈیز اور وہ سب بیٹھے ہوتے ہیں، ہم تو ان کو پراپر پریزنٹیشن بھی جو ہے وہ نہیں دے پا رہے ہوتے. تو ہمارے پاس تو ہم وہ لیول بھی جو ہے وہ میچ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے بھی کوئی ایسا سسٹم چلانے کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ سو ایک چیز جو شاہد عبادی صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا نا شروع میں، کہ پارٹی میں پہلے پولیٹیکل مطلب ان کو نہیں لے کے آنا ہے، کیا بولتے ہیں، الیکٹیبلز. یہ پارٹی میں کیپیسٹی ہونی چاہیے. سو جیسے ظفر مرزا صاحب ہیں، ہیلتھ وزیر تھے عمران خان صاحب کے زمانے میں، WHO میں ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، سیریس ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ہے. ایک صاحب طارق بنوری ہیں جو کہ HEC کے چیئرمین رہ چکے ہیں، ہارورڈ سے PhD امریکہ میں پڑھاتے رہے، سیریس ایجوکیٹڈ انٹلیکچوئل ہے. اسی طرح اور لوگ بھی پاکستان میں، لوگ تو آپ کو مل ہی جاتے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ مطلب مسلم لیگ کی کابینہ کی طرح تو نہیں ہے کہ ایک دم سب سارے آپ نے ایک اہلیت کے اوپر آپ نے دروازہ بند کیا ہوا ہے. تو اور اس میں بھی کچھ لوگ اہل ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن دا پوائنٹ از کہ مطلب یو کین obviously find people in Pakistan, not all of them have PhDs, لیکن yes there are smart people in Pakistan, لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ جتنے بھی ہوشیار ہو، آپ کو پہلے یہ سمجھ آنی چاہیے کہ سسٹم خراب ہو گیا ہے. اور وہ صرف اس آدمی کو نہیں سمجھنا چاہیے جو ٹھیک کرے گا، لیکن ایک پاکستان بھر میں ایک چیز کا شعور ہونا چاہیے کہ یار ملک جو ہے نا وہ اس لیے صحیح نہیں چل رہا کہ لوگ برے ہیں، پاکستان اس لیے خراب چل رہا ہے کہ سسٹم برا ہے. تو سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ پہلے اب میرے خیال سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. لیکن 4 سال کے اندر جو ہم مطلب غربت بڑھ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، بھوک افلاس بڑھ گیا. 2018 سے 2024 میں جو پاکستانی خوراک استعمال کرتے ہیں اس میں بھی کمی آ گئی. تو اتنے سارے مسائل ہو چکے ہیں پاکستان میں کہ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یار پاکستان جو ہے نا وہ ایک دم غلط پٹری پہ پڑا ہوا ہے. اور جو بھی آپ ٹرین ڈرائیور بٹھا دیں، آپ بیٹھے ہوئے غلط پٹری پہ ہیں تو آپ کیا کر لیں. صحیح. اچھا، تو یہ کابینہ کی آپ نے بات کی، کابینہ ویسی مشکل میں ہے. میں سن رہی ہوں آج کل ہمیں تو جو سہیل وڑائچ صاحب یا اور جو سینئر جو وہ ہیں جرنلسٹ وہ لکھتے ہیں تو ہم سن لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ جولائی کے بعد جو ہے وہ مشکلات آ سکتی ہیں. آپ نے میرے ہی پوڈ کاسٹ میں پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ شہباز شریف صاحب کا آخری سال ہوگا. تو آر یو اسٹکنگ بائی اٹ؟ واقعی ہوگا؟ ویسے حیران کن بات ہے یہ مفتاح صاحب دیٹ یو آر اسٹکنگ بائی اٹ. مطلب وہ تو سفارتی کامیابیاں جو ہیں وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا آخری سال ہوگا. کچھ تو بتائیں نا، کیا لاجک ہے اس کے پیچھے؟ محسن نقوی صاحب کا ٹویٹ دیکھا تھا؟ ہاں بالکل. کیا انہوں نے کیا کہا تھا؟ جو انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب کو جو کہا تھا، پھر انہوں نے جواب دیا تھا. کامیابی پہ جو ٹویٹ کیا ہے. نہیں میں نے نہیں دیکھا. کیا ٹویٹ تھا؟ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کی تصویر لگائی. ہاں جو تصویر لگائی تھی بالکل. تو یہ تو مفتاح صاحب نہیں میری بات سنیں. یہ تو شہباز شریف صاحب نے بھی جب اسمبلی میں تقریر کی تھی اور اناؤنس کیا تھا نا کہ ہماری کامیابی ہے، تو انہوں نے بھی انہی کو کریڈٹ دیا تھا کہ ایک ہی پاکستان، ایک ہی جھنڈا، ایک ہی فیلڈ مارشل، اور ان کو بہت زیادہ مبارکباد ہو کہ انہوں نے اس چیز کو لیڈ کیا. اچھی بات ہے. شہباز شریف صاحب کا تو بڑا وہ ہے، لیکن محسن نقوی صاحب نے اب جو کابینہ میں بیٹھتے ہیں وزیر اعظم کا نام بھی نہیں لیا. تو بس یہ ہمارے لیے انڈیکیشن ہونی چاہیے. انڈیکیشن نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب ٹرمپ سے بھی آپ پوچھ لیں تو وہ سمجھتا ہے کہ کامیابی فیلڈ مارشل کی ہے. فیصل واڈا کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کیا اس پہ لیپ ٹاپ پہ لکھا گیا ہے. So the thing is کہ جو people who are supposedly close to the field marshal are also saying that it was only the field marshal who actually brought about this thing. People who are mediators, people who were being mediated. Trump also says it was the Pakistani field marshal. The Iranians think it was the Pakistani field marshal. So ٹھیک ہے, if you want to give credit to the rest of the government, please do. Absolutely. Because it's a team effort, yes. But in the end, captain team کا کون تھا؟ فیلڈ مارشل ہی تھا نا. تو 92 کا کرکٹ تو سارا پاکستان جیتا تھا اور پاکستان کی ٹیم جیتی تھی. خان صاحب تو می کر رہے تھے نا.
صحیح ہے. تو یہ تو صحیح انسان سے ٹکرائے ہیں, ایک ہی جیسے دماغ ہے. تو جو ہے دیکھیں اس میں ذرا سا فرق ہے کہ دس ایفرٹ ایکچولی واز لیڈ بائی عاصم منیر. اچھا ٹھیک ہے, دس ایفرٹ واز ناٹ لیڈ بائی شہباز شریف, دس ایفرٹ واز ناٹ لیڈ بائی ادر پیپل. جب ایران بھی جانا پڑتا تھا تو اسحاق ڈار صاحب نہیں جاتے تھے, محسن نقوی صاحب جا رہے تھے. وہ ان کی کمفرٹ پہ وہ زیادہ ہے میرے خیال سے. سو آئی تھنک کہ اس سے ریاست مضبوط ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ریاست کی واہ واہ ہوئی ہے, ملک کی واہ واہ ہوئی ہے, ملک کی تعریف ہوئی ہے. پاکستان کو تو کبھی ایسی کوئی سفارتی کامیابی نہیں ملی. ہندوستان تو کوئی 20 سال سے کوشش کر رہا ہے کہ ہم کو آئسولیٹ کرے, پتہ نہیں وہ اب سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے نہیں, لیکن اٹس اور ہم کہاں پہنچ گئے. بٹ ان آل آنیسٹی گیو می دی کریڈٹ ریلی گوز ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر. اچھا چلیں اگریڈ کہ جو کریڈٹ گوز ٹو ہیم, اور ٹرمپ بھی ان کا نام لے رہے ہیں. ویسے تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ فوجی قیادت کا نام لے رہے ہیں, پاکستان کی یہ ریالٹی جو ہے وہ ایک عرصے سے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پھر بھی ایک چہرہ چاہیے, اور وہ چہرہ شہباز شریف سے بہتر کون مل سکتا ہے اس وقت, جن کا کوئی ایگو نہیں ہے, محنتی بھی ہیں, اور کیا مطلب واٹ از ریکوائرڈ دین. دیکھیں میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں اپنا ایک انالیسس دے رہا ہوں. نہیں انالیسس ہاں کس پہ بیسڈ ہے, میں تو یہ پوچھ رہی ہوں بیس پہ کہ 4 سال کے اندر دیز آر دی ورسٹ 4 years آف پاکستانز اکنامک ہسٹری. ان 4 سالوں میں ہم ایک مرتبہ 4% گروتھ نہیں کر کے آئے, کبھی بھی نہیں ہوا ایسا. 1960 کے بعد یہ 3 سال سرمایہ کاری کے کم ترین سرمایہ کاری ہے. ٹھیک ہے, غربت جو ہے وہ 10 سال میں ہائیسٹ ہو گئی ہے. 20 سال سے ہم غربت کم کر رہے تھے, پچھلے 6 سال سے ہم غربت بڑھا رہے ہیں. 10 سال کی ہائیسٹ غربت ہو گئی ہے. ان امپلائمنٹ 22 سال کی زیادہ ہو گئی ہے. 4 سال کے اندر ہم نے برآمدات یا ایکسپورٹس کم کر دی ہیں. تو یہ بات میں تو کم از کم, کیونکہ شہباز صاحب کے ساتھ میں کام کرتا ہوں, ان کی فلاسفی کو سمجھتا ہوں, کہ شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے معاشی گروتھ نہیں آ سکتی ہے. اچھا, ان کو ٹیکس لگانے کا بہت شوق ہے, اور ادھر ٹیکس لگا دو ادھر ٹیکس لگا دو, بس ان کو شوق ہے, اور ہر چیز اسٹیٹ میں رکھنی ہے. لیکن پرائیویٹائزیشن بھی مطلب پیچھے والوں نے ڈنڈے مار کے کروایا, وہ ابھی تک ختم نہیں کر سکے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن. تو انکمپیٹنس بھی ہے, لیزینس بھی ہے, اور لیکن دا پرابلم ہے اس کے ویژن ہی نہیں ہے. تو شہباز شریف کو تو اب اچھا سسٹم بھی دے دیں نا, تو وہ اس میں بھی گروتھ نہیں لا سکیں گے. اس سسٹم میں تو کوئی بھی گروتھ نہیں لائے گا. تو سسٹم چینج کرنا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد دیکھیں سیاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کتنی گڈ ول لا کے دیتے ہیں اس حکومت کو یا اس ریاست کو. ان کی وجہ سے کہ ریاست مقبول ہو جاتی ہے. یا آپ نہ پرفارمنس اچھی کر رہے ہو, نہ گڈ ول لا کے دے رہے ہو, تو سیاست میں 2 چیزیں تو ہے نا یہ. ہاں لیکن پھر چلے میں آپ سے اس کو ایک اور طریقے سے پوچھ لیتی ہوں کہ پھر ایک بیٹر آلٹرنیٹیو بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا. ہاں تو ہے بیٹر آلٹرنیٹیو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سہیل وڑائچ صاحب کو پتا ہوگا, مجھے تو نہیں پتا اس کا. نہیں آپ ایسی بات نہیں ہے, آپ بھی سیاست میں ہیں. مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے محسن نقوی صاحب ہی ہوں, کیا پتا, اللہ جانتا ہے. محسن نقوی صاحب بھی ہو سکتا ہے. لیکن محسن نقوی صاحب بھی جو کام کریں گے, جو بھی جہاں سے فیصلے آنے ہوتے ہیں, فیصلے وہیں سے آئیں گے جہاں سے ابھی بھی آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی اتنی ہی تابعداری سے وہ فیصلے آئی ایم شیور کہ وہ آگے اس کو پورا کرتے ہوں گے. کوئی اسٹینڈ یا اپنا کوئی اوپینین تو نہیں دیتے ہوں گے. وہ سیم جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے بھی کرنا ہے. تو بات وہیں پر گھوم کر آ جاتی ہے کہ ایٹ لیسٹ ان پر یہ تو ہے کہ وہ ایک پارٹی. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر فیصلہ جو ہے وہ شہباز صاحب کو آیا ہوتا ہے. جو ان کو ضروری سمجھتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. کچھ چیزیں آپ ان کو بھی دیتے ہیں کہ یار تم یہ خود کر لو. جو معاشی جو پالیسی ہے وہ اسینشلی حکومت چلاتی ہے. ٹھیک ہے, جو 2 4 6 لوگ ہیں, جیسے مثال کے طور پہ پچھلے سال انہوں نے چینی ایکسپورٹ کر دی, تو پاکستان میں چینی کی شارٹیج ہو گئی. 20 خاندانوں کو 25-30 ارب روپیہ مہینے کا ملا 1 سال تک, اور پورے پاکستان نے 50 روپے چینی مہنگی لی. یہ کوئی فوج نے تھوڑی فیصلہ کیا تھا کہ تم چینی ایکسپورٹ کر دو. یہ تو چینی کے مل مالکان جو سیاست میں دان بیٹھے ہوئے انہوں نے کروایا تھا فیصلہ. تو ایسا نہیں ہے کہ سارے فیصلے جو ہے وہ اوپر سے لکھ کے آتے ہیں. کچھ فری ول بھی ہوتی ہے, کچھ اللہ کی مرضی بھی ہوتی ہے. سو اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے. اور معاشی پالیسی میں اور بہت ساری پالیسی میں, آئی ٹی کی پالیسی میں, دیگر کافی پالیسی میں بہت زیادہ حکومت کا اپنا سویلین گورنمنٹ کا وہ ہوتا ہے. اینڈ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے پاس کیونکہ وہ ویژن نہیں ہے جس سے گروتھ آ سکے, تو اسٹیٹس سوشلسٹ آدمی ہے, اس کا نہیں, اس کے اندر گروتھ نہیں آ سکتی ہے, اس کے ساتھ نہیں آ سکتی. اچھا ویسے تو لوگوں کا یہ بھی خیال ہے اس سیٹ اپ کو دیکھ کے, حالانکہ آپ
تو کہہ رہے ہیں کہ سسٹم ہی پورا جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہیے. لیکن پاکستان جیسے ملک میں یہ بہترین سیٹ اپ ہے جہاں اسلام آباد پنڈی دونوں میں جو ہے وہ زبردست ون پیج ہے. اس سے زیادہ مضبوط سیٹ اپ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا. آل پاورفل ہے اسٹیبلشمنٹ, دوسری طرف پرائم منسٹر ایسے ہیں جو کہ بالکل نو ایگو والے جو ہے وہ پرائم منسٹر ہیں. تو اگر یہ سیٹ اپ ملک کو کرائسس سے نہیں نکال سکا تو کون نکال سکے گا؟ یہ تو لوگوں کا خیال ہے. تو یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آئی نا کہ یہ سیٹ اپ اس ملک کو کرائسس سے نہیں نکال پایا. ٹھیک کہ یہ 4 سال معاشی طور پہ بدترین 4 سال ہیں. وہ اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. 3 سال سے یہ بول رہے ہیں ہم اسٹیبلٹی لیں, اب گروتھ آئے گی. بھائی کب گروتھ آئے گی؟ ٹھیک ہے, کون جیتا ہے زیر زلف کے سر ہونے. اب جب آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ نہیں چل رہا, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو سسٹم چینج ہوگا کیونکہ یہ سسٹم گروتھ نہیں دے سکتا. اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ ہم یہ سیاسی بات کر رہے ہیں. ہم پرائم منسٹر عموماً پاپولر ترین آدمی کو بناتے ہیں, 19-20 کا جھٹکا دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ادروائز پاپولر ترین آدمی کو بناتے ہیں. شہباز شریف از ناٹ ایون کلوز ٹو عمران خان ان پاپولیرٹی. ان فیکٹ ان کے پراببلی نیگیٹو زیادہ ہوں گے اس وقت پوزیٹیو سے. اگر آپ لوگوں سے پوچھیں نا واٹ ڈو یو فیل اباؤٹ ہم, ٹھیک. سو شہباز شریف صاحب یا آصف زرداری صاحب کوئی ایسی پاپولیرٹی نہیں لے کر آ رہے حکومت کے لیے یا سسٹم کے لیے کہ وہ سسٹم بولے گا کہ یار اچھا ہے, چلو ہم سسٹم اچھا کر لیتے ہیں, کام کرتے ہیں, یہ جو ہے اس کا ویژن بھی بڑا اچھا ہے, اس کی پاپولیرٹی بھی. نہ ویژن ہے نہ پاپولیرٹی, تو ہے کیا؟ تو دونوں چیزیں نہیں ہیں, اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ ان کا سروائیو کرنا جو ہے وہ شاید مشکل ہو جائے. ٹائم لائن آپ اسی پہ اسٹک کریں گے, یہی سال ہے آخری؟ اگین میں نجومی نہیں ہوں, میں تو ایک انالیسس کر رہا ہوں کہ جب یہ جنگ ختم ہو گئی, بجٹ پاس ہو گیا, اب 28ویں ترمیم یا 29ویں ترمیم کچھ آنے کی ہیں, اب یہ تو اس سال میں کچھ ہونا چاہیے, پھر نہیں ہوگا تو اٹس ٹو لیٹ دین. It's too late. اچھا یہ بتائیں مفتاح صاحب, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا, اینڈ یو آر دا بیسٹ پرسن ٹو آسک دس, اور میں نے دیکھا ہے اکثر جو ہے آپ وہ بڑے پیشنیٹلی اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے کیا مسائل ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ ان کو حل کیا جائے. حل تو خیر آپ نے جو ہے وہ اس کا جواب دے ہی دیا کہ یہ سسٹم بھی جو ہے وہ یہ مضبوط ترین سسٹم جس کو لوگ سمجھتے ہیں وہ بھی سوٹیبل نہیں ہے فی الحال پاکستان کے لیے. یہ دیکھیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں ہائبرڈ یا اس کی. ہمارے یہاں جو ہے نا وہ جو رولز آف بزنس ہیں, جو ڈیسیشن میکنگ کے پلانز ہیں, جس طرح ہم نے صوبے رکھے ہوئے ہیں, ہم نے اجارہ داریاں جس طرح قائم کی ہوئی ہیں, لوکل گورنمنٹس نہیں کی ہوئی. بٹ ڈونٹ یو تھنک ایوریتھنگ کمز, میں بالکل سمجھ گئی آپ کی بات, بٹ ایوری تھنگ کمز فرام دا ٹاپ. ڈونٹ یو تھنک کہ وہاں سے جو ہے وہ ایوری تھنگ کمز فرام دا بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, آپ کے کانسٹیٹیوشن میں مثال کے طور پر ہم اگر آپ نے کراچی کا میئر الیکٹ کرنا ہے تو ڈائریکٹ میئر الیکٹ نہیں کر سکتے. جیسے کہ نیو یارک میں ہوتا ہے نا کہ زوران ممدانی صاحب ایک لڑکا ہے وہ جیت گیا. ٹھیک ہے, آپ نے میئر الیکٹ کرنا ہے تو پہلے آپ UC کے چیئرمین بنیں, پھر آپ KMC میں جائیں, اور KMC میں میجورٹی ہونی چاہیے. اب کیونکہ آپ کو میجورٹی چاہیے تو آپ کو کسی پارٹی کا سہارا لینا پڑے گا. ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ کسی پارٹی کا سہارا لو تو سب پارٹی میں چلے جاتے ہیں, پارٹی لیڈر مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ نئے لوگ نہیں آ سکتے, زوران ممدانی ادھر نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ 1985 سے کوئی جو اونلی فیملی ان پنجاب از دا شریف فیملی, 1970 سے دا اونلی فیملی پولیٹیکل فیملی ان سندھ از دا پیپلز پارٹی, زرداری بھٹو فیملی. تو surely there are other people in the province of Sindh and other people in the province of Punjab who may be capable, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. سو مطلب مونجو ڈارو بھی تو چل ہی رہا تھا نا بغیر بھٹوس کے. ٹھیک ہے, یہ بھی تو چل رہا تھا نا ٹیکسلا وغیرہ بغیر نواز شریف کے. تم اس وقت بھی تو لوگ تھے نا یہاں پہ. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ اگر میں 3-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں سے آپ بتائیں کہ مسئلہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا کیا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ باقی دوسری کنٹری سے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنا پیچھے جو ہے وہ رہ گئے, جہاں ہم ایک ٹائم پہ ساتھ جو ہے وہ جا رہے تھے. انکمپٹنس مسئلہ ہے, ول جو ہے وہ نہیں ہے, نیت یعنی کہ کام کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے, یا پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. میں آپ سے کہا نا, ویژن, کمپٹنس, انٹیگریٹی, یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے ہمیشہ سے کوئی بھی انسان میں. ٹھیک ہے, تو وہ خود کام کر سکتا ہے. ویژن, کمپٹنس, انٹیگریٹی, سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ اس سسٹم کے اندر ایون ود ویژن, کمپٹنس, انٹیگریٹی, اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو برنگ اباؤٹ چینج. سو یو نیڈ ٹو چینج دا سسٹم. جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بھی ٹرین ڈرائیور ہے اس کے پاس یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے, لیکن صحیح پٹری پہ ہونا چاہیے, غلط پٹری پہ. تو پہلے ہم کو سسٹم چینج کرنا پڑے گا, سسٹم چینج کرنا پڑے گا, اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھیں گے, اس کو بہتر کرنا پڑے گا. ہم اگر 50, 70, 75, 78 سال بعد انڈیپینڈنس کے اگر 60% سے زیادہ لٹریسی نہیں بڑھا سکے ہوں
اگر ہم ہمارے آدھے بچے جو ہیں وہ 5ویں جماعت کے اندر دوسری جماعت کا سبق نہیں پڑھ سکتے ہوں تو ہم تعلیم میں بچوں کو فیل کر رہے ہیں. 39% بچہ اسکول سے باہر ہے. پاکستان میں خوراک لوگوں کی کم ہو گئی ہے. 2018 کے مقابلے میں 2024 میں لوگ کم کھانا کھا رہے ہیں. تو غربت بڑھ گئی ہے, تعلیم نہیں ہے, صحت نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کرتا ہے اور اس کے گھر میں کوئی بیماری آ جاتی ہے وہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں. کوئی انشورنس نہیں, کچھ نہیں. تو اس طرح حکومتیں نہیں چلنی چاہیے. اتنی بری حکومت کے آؤٹ کمز نہیں ہونے چاہیے. بہت برے آؤٹ کم ہیں. سندھ میں تو اسپیشلی بہت برے آؤٹ کم ہے, بٹ اکراس پاکستان برے آؤٹ کم ہے. پنجاب میں بھی آپ کو پتہ ہے 90 لاکھ بچے اسکول کے باہر ہیں. ابھی توسا کے اندر 300 سے زیادہ بچوں کو HIV کا انفیکشن ہو گیا کیونکہ یوز نیڈلز کرتے تھے استعمال. یہ کیا کوئی طریقہ ہے؟ لاہور کے اندر دے اسپینڈ which is the richest city and I'm happy کہ لاہور میں they've done a reasonably good job کہ they spend 13,240 rupees per citizen of لاہور. پنجاب گورنمنٹ ہے. ان لودھرا which is the poorest area وہاں 460 روپے خرچ کرتے ہیں. یار کوئی انصاف ہے؟ سندھ والے کیا کرتے ہیں تو اللہ ہی جانتا ہے. صحیح. تو یہ آپ نے کہا 3 چیزیں, ویژن, کمپٹنس, انٹیگریٹی. یہ 3 چیزیں تو ہونی چاہیے. Does Shehbaz Sharif have all these 3? میں آپ سے کہا نا کہ شہباز صاحب کا ویژن از ناٹ دا رائٹ ویژن فار پاکستان. کمپٹنس, انٹیگریٹی, اس پہ بھی آپ بتائیں. آپ سیاست دان ہیں, آپ نے کام کیا ہے ان کے ساتھ بن کے. I've never seen him to do anything which was against integrity. میں نے کہا I've never seen him. میں ہمیشہ کہہ چکا ہوں. اور ویسے بھی میں کسی کو پرسنلائز تو وہ نہیں کروں گا, لیکن نہیں obviously ہم تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی. اب ظاہر ہے کہ یہ الیکشن اگر آپ نہیں جیتے, اب دیکھیں نا کس ٹائپ کی انٹیگریٹی آپ بات کر رہے ہیں. فائنینشیل انٹیگریٹی یا الیکشن آپ نہیں جیتے اور آپ زبردستی پرائم منسٹر بنے ہوئے, تو وہ انٹیگریٹی تو میں تو 19-20 ہو گئے نا. تو here you go now and then comes the competence. Competence is, I mean, he has experience, he's hard working, all of those things are there. It's not something that he doesn't understand stuff, he understands stuff. لیکن vision کا مسئلہ ہے ادھر. ویژن کا مسئلہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ مگر پیسے کے اندر کوئی میں نے کبھی خدا نخواستہ نہیں دیکھا, کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. مطلب مجھے حیرت تھی کہ پچھلے سال جب انہوں نے زبردستی چینی ایکسپورٹ کروا دی اور چینی مہنگی کروا دی اور ان سب حکمرانوں کے خاندان کی شوگر مل تھی, لیکن مالک نے کہا اپنے شعبے کہ یہ شہباز صاحب کے خلاف, مرضی کے خلاف ہوا ہے. لیکن پرائم منسٹر ہیز ٹو اون اپ دس. بٹ ادروائز شہباز شریف از ناٹ somebody who ڈس آنیسٹی نہیں دیکھی آپ نے, اس قسم کی مطلب فائنینشیل میں نے وہ نہیں دیکھی. اچھا یہ بتائیں مفتاح کہ شہباز شریف کی ہم بات کرتے ہیں جب, تو میں نے آپ سے پوچھا کہ آلٹرنیٹ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. کیا PTI کے کچھ لوگ بھی سامنے آ سکتے ہیں اس چیز میں؟ پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہے, ہم ادھر ادھر سے جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں ایک دوسرے پہ الزامات, اور ان کی بھرمار جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. تو یہ بھی کیا ایک موو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ممکن تو ہر چیز ہوتی ہے نا. مسلم لیگ کی بھی کوشش کر رہی ہے کہ اپنی سیاست ریوائیو کرے, نہیں ہو پا رہی ہے. لیجیٹمیسی حاصل کرے, نہیں ہو پا رہی ہے. PTI نے اب ایسی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن چھوڑ دی ہے, جو آئی تھنک از اے اسمارٹ موو. ٹھیک ہے. اور PTI کا جو پولیٹیکل فیلئر سمجھ لیجیے, عمران خان 3 سال سے جیل میں, دی موسٹ پاپولر, لیکن وہ چھڑوا نہیں پاتے. تو جو PTI کا جو فیلئر ہے نا, دیٹ ہیز گیون اسپیس ٹو دا اسٹیٹ. ریاست کو اسپیس مل گئی ہے کیونکہ PTI از ناٹ اے تھریٹ اینی مور. اب PTI سے تو خوف نہیں ہے نا, پہلے ایک زمانے میں تھا, اب نہیں ہے. اب وہ اسپیس مل گئی ہے تو ریفارمس کر سکتے ہیں, یہ وغیرہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ان کو شاید ان کی ضرورت رہے, شاید ضرورت نہ رہے. لیکن ایک جگہ سے PTI کے لوگوں کو بھی اگر آپ اس دھارے میں لے آتے ہیں, جب نیا ریفارم سسٹم بناتے ہیں اس دھارے میں لے آتے ہیں, تو تھوڑی سی مفاہمت ہو جاتی ہے. بٹ اب اس پہ مطلب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بٹ آئی مین دیر از پاسبلٹی, بٹ ناٹ اے پرابیبلٹی بٹ اے پاسبلٹی. اینڈ یو تھنک PTI کے لوگ ول بی ولنگ ٹو ڈو اٹ؟ آئی تھنک کہ قومی دھارے میں اگر سب کو آ جاتے ہیں اگر دے آر ایکسیپٹیڈ ود ڈگنیٹی, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اور کوئی فیوچر آپ کو پلان دینا پڑے گا کہ اب ملک کس طرح چلے گا, اس میں لوکل گورنمنٹس ہوں گی, یا اس میں چھوٹے صوبے ہوں گے, یا اس میں ٹیریٹریز وفاق کی ہوں گی, یا اس کے اندر رولز آف بزنس چینج ہو گئے, اس میں وزارت چینج ہوگی, وزارت ڈیوالو ہوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, بچوں کو تعلیم دینا ضروری ہوگا, اسکول واچرز ہوں گے, پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہوگی, سب چیزیں ہوں گی, اور اس طرح ملک چلے گا. ہو سکتا ہے ایگزیکٹو پریزیڈنسی ہو جائے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ چلو یار تم لوگ بھی ساتھ آؤ, اور پھر اس کے بعد ہم جو الیکشنز کروائیں گے وہ قدرے شفاف ہوگا, پچھلے والے سے زیادہ شفاف ہوگا,
تو پھر پی ٹی آئی والے بھی بات کریں گے, وہ کیوں نہیں, ان کو کرنا چاہیے کم از کم. اچھا تو یہ بتائیں, سو مچ ہیز ہیپنڈ ود پی ٹی آئی اوور دا ایئرس, پارٹی بالکل تتر بتر ہو گئی, سلولی ایسا لگتا ہے کہ ووٹر بھی مایوس ہے, کوئی اسٹریٹجی پارٹی کی جو ہے وہ ایز سچ نظر نہیں آتی. آپ کے خیال میں عمران خان کا سیاسی چیپٹر عمران خان کا از اوور؟ نو, ایز لانگ ایز ہی از الائیو, اللہ اس کو زندگی دے, اس کا سیاسی چیپٹر از ناٹ اوور. پی ٹی آئی کا دیکھیں اس وقت, آج جب سے ایران کی جنگ شروع ہوئی ہے تو ڈسکشن ایران کی جنگ کا ہو رہا ہے, جب سے بجٹ آیا تو تھوڑا سا بجٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ادروائز تو پہلے 3 سال میں تو صرف عمران خان کی بات ہوئی نا. آپ مریم صاحبہ کی کوئی بھی تقریر اٹھا کے دیکھ لیجیے, جو عمران خان کے بارے میں بات کر رہی ہے, ان کے نام لیں یا نہ لیں, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, ہم ایسے نہیں ہیں. آپ اپنے عمران خان سے کمپیئر کر رہی ہیں. آپ پنجاب حکومت میں لوکل الیکشنز نہیں کروا سکتے. الیکشن کمیشن کہتا ہے ان کو کہ پاکستان بھر میں کنٹونمنٹ کے الیکشنز کرواؤ. مطلب یہ تو گھبرا رہے ہیں, پارٹیاں نہیں کرواتے. آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کراتے ہیں, آپ بولتے ہیں سمبل نہیں ہونا چاہیے, لیکن پارٹی کے بعد آپ سمبل کریں. عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. بیکاز وہ دا سیم ریزن جنرل صاحب ضیاء الحق صاحب نے نان پارٹی بیسس پہ الیکشن کروایا تھا کہ اس وقت ان کو یہ تھا کہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی. تو ابھی ان کو یہ ہے کہ حکومت, پنجاب حکومت کو تو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جیتے گی, تو وہ نہیں کرواتے الیکشنس. لیکن اب ان سے باتیں آگے بڑھ چکی ہیں نا, یا نہیں بڑھی ہیں؟ جیسے آپ مریم کی کروا لیں الیکشن, پھر مطلب کوئی بات نہیں پڑی ہے. مطلب جب بھی آپ بات کریں گے الیکشنز کا تو عمران خان ول بی اے پورٹنٹ فورس, اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوئی نہ کوئی گرینڈ مفاہمت ہونی چاہیے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ 27 اور 28 میں پھر دیر ہو جائے گی. تو ابھی اس سال کے اندر ایک ہمارے پاس جو اسٹیبلشمنٹ کی سیل میں بہت ونڈ ہے, یعنی کہ ان کی کشتی چل رہی ہے اس وقت بہت تیزی سے, کیونکہ دنیا بھر میں ان کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے. تو اس وقت یہ کچھ کام کر سکتے ہیں, اور پھر جس کے اندر ملک کے اندر ریفارمز کرنا ضروری ہے. مطلب عدالتیں مسائل نہیں ہیں, دیگر چیزیں اور مسئلہ نہیں ہے, کوئی اسٹریٹ پروٹیسٹ مین صوبوں میں نہیں ہے, تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا. اچھا یہ بتائیں, تو عمران خان جو ہے وائی از ہی ناٹ گیونگ اپ ان جیل؟ اور دوسرے لیڈرز نے بھی جیل کاٹی, آپ کے بھی لیڈر نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جیل کاٹی, سال تقریباً جو ہے وہ رہے. عمران خان کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے, ہی از ناٹ گیونگ اپ, کیوں بس نہیں ہو رہی ہے؟ اور آپ کے خیال میں اب ہو جانی چاہیے, کوئی ڈیل شیل کر کے آ جائیں وہ بھی باہر. ایک تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ خان صاحب اتنے عرصے جیل رہیں گے, تو خان صاحب کو تو مطلب 3 سال جیل کاٹنا آسان نہیں ہوتا ہے. لگ تو کسی کو بھی نہیں رہا تھا, یہاں پہ رانا ثناء اللہ بھی بیٹھ کے کہہ چکے ہیں کہ ان کو بھی نہیں لگ رہا تھا, انہوں نے جیل اچھی کاٹی ہے. جیل اچھی کاٹی, ٹھیک ہے, یہ بات تو ماننے کی ہے, ٹھیک ہے, کریڈٹ ویئر کریڈٹس ڈیو. تو دین اگین خان صاحب کو بڑا شوق تھا نا دوسرے لوگوں کو جیل میں ڈالنے کا. رانا ثناء کو جیل میں ڈالا, مجھ کو جیل میں ڈالا, شاہد عباسی کو ڈالا, احسن اقبال کو ڈالا, پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ڈالا, ٹھیک ہے. تو اب کیا بولے آدمی, تو یہ ہونا نہیں چاہیے پاکستان کی سیاست میں کہ کسی کو بھی سیاسی وجوہات پہ جیل میں ڈالیں, ٹھیک ہے, یہ تو بات ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہوگا, تو یہ کیونکہ ہم ٹرینڈس کی بات نہیں کر رہے, ہم انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان یہ کرے گا. تو میں تو عمران خان کو جانتا نہیں ہوں اتنا, مطلب کبھی بھی نہیں ملا ہوں, تو آئی ڈونٹ ریلی نو کیا بٹ مطلب ہی سرپرائزڈ می بائی ہز ایبلٹی ٹو اسٹے ان جیل. جو ان کے قریب کے کچھ دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ ابھی مطلب پکا ہو گیا ہے جیل میں. تو ول سی واٹ ہیپنس, بٹ آئی ہوپ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی وسیع تر مفاد میں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مفاہمت ہو جائے. اور اس ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ ہے کہ سسٹم بھی چینج ہو حکمرانی کا, اور کوئی نہ کوئی مفاہمت بھی ہو جائے, کیونکہ عمران خان سے مفاہمت کرنا ضروری نہیں ہے. اچھا, عاصم منیر سے مفاہمت کرنا ضروری نہیں ہے. پاکستان کے نوجوانوں کی ایک اکثریت اگر عمران خان کے ساتھ ہے, اس لیے ان سے مفاہمت کرنا ضروری ہے. اور پوری انسٹیٹیوشن فوج جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہے, تو ان کے ساتھ بھی مفاہمت کرنا ضروری ہے. تو یہ غلطی تھی خان صاحب کی کہ 9 مئی کو فوج سے لڑائی کی تھی, ٹھیک ہے, اور اب یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے. اینڈ وڈ یو سجیسٹ عمران خان دیٹ مینس کہ وہ کوئی ڈیل کریں اور باہر آ جائیں؟
مطلب آئی سپوز مطلب وہ جب ان کا دھرنا ہوا تھا تو اس وقت تو تقریباً باہر آنے والے ہی تھے, بنی گالا چلے جانے والے تھے, میاں بیوی کو بنی گالا شاید نومبر 2024 میں. تو کوئی نہ کوئی چیز ہو جاتی ہے, مطلب مطلب اس میں کیا ہے, اس میں مطلب اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بری بات تو نہیں ہے نا, مطلب کوئی معاہدہ ہو جائے تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. نہیں, بری بات تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں, بٹ ایز اے ووٹر ان کا جو ووٹر ہے جس طرح سے ان کو دیکھتا ہے اس کے لیے تو بری بات ہی ہے نا کہ یہ بھی ڈیل کر کے جو ہے وہ آ گئے. دیکھیں ماضی میں بھی جو ہے وہ باقی لیڈروں نے ڈیل کی, اینڈ جو بھی اس وقت میں کہوں گی جو سیاسی اینالائز کر رہے ہیں ان کو, وہ یہی کہتے ہیں کہ دیٹس دا ریزن وائی عمران خان از ناٹ میکنگ اے ڈیل اور ناٹ کمنگ آؤٹ اور ناٹ موونگ فارورڈ ود اینی تھنگ دیٹ از بینگ آفرڈ ٹو ہم. دیکھیں عمران خان ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس وقت آفر ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی خام خیالی ہے لوگوں کی. خان صاحب نے تقریباً ڈیل تو کر لی تھی نا, پہلے تو انہوں نے تو کوشش کی کہ ٹرمپ صدر بن جائے اور ان سے وہ ہو گیا, اس چکر میں انہوں نے ٹرمپ سے جلدی سے دوستی کر لی تو وہ تو اچھا ہی ہو گیا پاکستان کے لیے, ٹھیک ہے, یہ پہلے آگے چلے گئے. ہاں, تو اور خان صاحب کی ابیلٹی جو ہے بیانیاں گھمانے کی وہ ماسٹر ہے اس چیز میں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ان کے لوگ ہیں نا, وہ جو پہلے سب کہتے وہ امپورٹڈ گورنمنٹ, امریکی غلامی نامنظور, پھر آپ روز امریکہ کو $50,000 مہینے کا یا $1,00,000 مہینے کا دے کے لابنگ کرا رہے ہیں کہ ٹرمپ سے چھوٹیں گے, وہ نہیں جا رہا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. پھر آپ نے جب یہ بنی گالا سے شفٹ ہو رہے تھے ادھر سے جیل سے 24 نومبر میں, تو اس وقت بھی کوئی الیکشنز کی بات تو نہیں تھی, لیکن جب آپ ڈیل کریں گے, اب ایران اور اس میں بھی ڈیل ہوئی ہے نا, امریکہ میں بھی, تو مطلب اسرائیل امریکہ ایران کی ڈیل ہوئی ہے نا, تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. جب ہم ڈیل تو کریں, بیٹھیں, کوئی ڈیسائیڈ کریں گے یار کیا کرنا ہے, عمران خان بھی اس میں چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے, اور پاکستان کا کیا ہوگا. مطلب مجھے صرف عمران خان کی شخصیت, کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر خان صاحب بے گناہ ہیں تو خان صاحب بھی چھوٹ جانے چاہیے, اور خان صاحب سے, اور اگر خان صاحب کی غلطی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ملک ریاض سے پیسے لینا, زمین لینا بالکل غلط تھا, بٹ خان صاحب از ناٹ دی اونلی پولیٹیشین ہوز ڈن اٹ, یو نو, بہت ساروں نے لیا ہے. مطلب شاہد عباسی جیسے سیاستدان بہت کم ہوتے ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے. دا پوائنٹ از کہ اب خان صاحب سے ایک ڈیل کریں گے تو اس کے بعد آپ ملک کا بھی تو کچھ طے کریں گے نا, کہ بھائی الیکشنز کس طرح ہوں گے, کون سا ہوگا, حکومت میں کون ہوگا, یو نو, سسٹم میں کیا ہوگا, یہ سب چیزیں کریں. اب خان صاحب اگر زبردستی جیل میں بیٹھے رہے تو بیٹھے رہے, پھر کیا کر سکتے ہیں. دا تھنگ اس کے دوسرا آپشن کیا ہے عمران خان کے پاس اس وقت, اس کے لوگ تو روڈ پہ نہیں نکل رہے, گورنمنٹ کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں ہے, ریاست کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. ایک زمانے میں پریشر تھا, اب نہیں رہا. آپ نے جو ہے وہ کچھ اوور دا ٹاپ کھیل لیا. اب آپ جو ایران نے, امریکہ اور ایران کی جو آج ڈیل ہوئی ہے نا, دیٹس دا ورسٹ ڈیل دین امیریکا کوڈ ہیو گاٹن بفور دا وار. مگر اس نے ایران سے جنگ کری, اب ایران نے جنگ جیتی ہے تو ایران بولے میں اب وہ چیزیں کیوں مانوں, تو مجھے پیسے بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. ایران نے سب کچھ کیا ہے, تو اس وقت پہ ڈیل کر لو تو اچھا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی آپ بولتے ہیں نہیں مجھے یہ بھی چاہیے تو میں یہ بھی چاہیے, تو پھر اس لیے ڈیل نہیں ہوتی ہے. اس وقت جو ہے وہ خان صاحب کی پوزیشن تھوڑی سی ریلیٹیولی ویک ہے, تو وہ and not really an offer for him at the moment. دیکھیں یہ سیاست ہے, اس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ آج عمران کی صاحب کی پوزیشن ریلیٹیولی ویک ہے, میں ابھی بھی آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ وہ دی موسٹ پاپولر لیڈر ہے, وہ کل کا چینج ہو سکتا ہے. کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں, کبھی کی رات بڑی ہوتی ہیں. یہ دانشمندانہ فیصلہ یہی ہے کہ مکاؤ اور آگے بڑھو. صحیح. اچھا یہ بتائیں, آپ جو ہے تھوڑا سا بجٹ پہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ بہت, میں دیکھ رہی ہوں لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں, اور جائز تنقید ہے. I'm not I agree with you talk with numbers, with facts, with everything. لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم نے ایک ڈائریکشن جو ہے وہ دے دی ہے, کیونکہ فارمل سیکٹر پہ, سیلری کلاس پہ ٹیکس کم کرنا, سپر ٹیکس میں کمی کرنا, تو ان کے خیال میں ایک ڈائریکشن جو ہے وہ انہوں نے دے دی ہے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ پچھلے سال کے بھی بجٹ کے اندر حکومت کا کہنا نکال لیجیے, وہ یہی کہہ رہے تھے. اس سے پچھلے سال بھی جو ہے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے ڈائریکشن سیٹ کر دی ہے, یہ گروتھ کا سال ہے, اب ہم نے اسٹیبلٹی لے آئے, گروتھ کر رہے ہیں. اسٹیبلٹی 3 سال سے کہہ رہے ہیں. پاکستان میں کیا بڑے مسئلے ہیں؟ مہنگائی بڑا مسئلہ ہے, بے روزگاری بڑا مسئلہ ہے, انکم کم ہو رہی ہے, یہ مسئلہ ہے, غربت مسئلہ ہے, اور برآمدات کم ہو رہی ہے. اس میں سے کون سا مسئلہ یہ حل کر رہے ہیں مجھے بتا دیں. بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس کی ٹکٹیں کم کر دی ہیں, شکریہ ان کا, ٹھیک ہے. کریڈٹ کارڈ پہ آپ باہر جا کے اگر ہیریٹس میں شاپنگ کرتے ہیں,
کیا بولتے ہیں ملان کے اندر کہیں بڑی کوئی دکان ہوتی ہوگی, اس میں شاپنگ کرتے ہیں تو جو آپ کو پہلے 5% دینا پڑتا تھا اب آپ کو 0.5 دینا پڑتا ہے. بڑی اچھی بات ہے. وہ اس ملک کے جو میں نے کہا نا کہ it doesn't greatly help Pakistanis but it doesn't help the great majority of Pakistanis but it greatly helps the most elite 1%. تو وہ ہو گیا ہے. نوکری پیشہ لوگوں پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیکس کم کر دیا ہے, تو اس سال انہوں نے 600 ارب لیے تھے, تو کیا پچھلے سال اگلے سال 50 ارب کم کیا تو 550 تو نہیں لیں گے, 700 لیں گے. سو ٹھیک ہے. اس بار انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کا جو اس سال انہوں نے 12,983 ارب روپیہ جمع کیا ہے. ٹھیک ہے. اگلے سال وہ کہہ رہے ہیں ہم 15,264 ارب جمع کریں گے. اگر 12,983 پہ میں انفلیشن ایڈ کر دوں اور اکنامک گروتھ ایڈ کر دوں تو 13.5 پہ پہنچتا ہوں. تو 750 ارب روپیہ تو اگلے سال بھی نئے ٹیکس لگیں گے. اور جو ٹیکس بریک دیا ہے وہ اس کو بھی الگ سے, مطلب اگر آج کہہ گئے انہوں نے کہہ دیا ہے سینٹ کے اندر کہ اگر 360 ارب کا ٹیکس دے رہے ہیں تو 360 کا ارب ٹیکس لگائیں گے اور اس کے علاوہ 700 ارب اور لیں گے. تو 1000 ارب روپیہ اور لیں گے. کس چیز کا یہ مطلب ڈول بجا رہے ہیں. میں سن رہی تھی آپ ایک جگہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہے یہ بزنس کلاس پہ جو ہے وہ ٹیکس کم کر دیا ہے تو پی آئی اے جس نے لی ہوگی وہ ان کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا اس چیز کا کہ وہ بزنس کلاس جو ہے وہ اپنی بہتر سیل کر سکتے ہیں. ایئر لائن ویسے اس وقت تو میرا پی آئی اے کے اندر بزنس کلاس ہے بھی نہیں. ڈومیسٹک میں تو ہوتی نہیں ہے بزنس کلاس, اور انٹرنیشنل میں پی آئی اے کے جہاز تو ماشاء اللہ اتنے ضعیف ہو گئے ہیں کہ اس میں اب آپ کو پتہ نا کہ سیٹیں نہیں کام کرتی ہیں. اس وقت فی الفور تو دوسری ایئر لائنوں کو, ایمریٹس کو اور اتحاد کو اور قطر کو فائدہ ہو جائے گا, ٹرکش کو, لیکن ایونچولی پی آئی کو تھوڑا سا بہتری ہو جائے گی. مطلب ٹھیک ہے, مطلب لیکن یہ بھی تو مس یوز ہوتا ہے نا مفتاح صاحب کہ اگر آپ ٹیکس نہیں بھی کم کرتے, آپ ٹیکس بڑھا بھی دیتے ہیں تو لوگ دبئی جاتے ہیں, وہاں سے جو ہے وہ ٹکٹ کرا لیتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کو تو پھر اس وقت شہباز صاحب کو اس وقت یہ بھی سوچنا تھا نا کہ اتنا ٹیکس نہیں لگانا چاہیے تھا. تو پھر اب اس کو ریورس کرنا بھی صحیح ڈیسیجن ہے نا آپ کے خیال میں. مطلب اگر ان کو لیکن اس وقت اگر آپ کو یہ کہ مطلب بزنس کلاس کے اوپر سیٹ کم کرنا ٹھیک ہے, شہباز صاحب کو اگر یہ لگتا ہے کہ اس وقت بزنس کلاس کی سیٹیں کو فیئر ٹیکس کم کرنا ہے تو کر دیں, اس میں کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں خوش ہوں اس سے. لیکن اگر آپ ملک میں مہنگائی کم کرنا چاہ رہے ہیں, ملک میں غربت کم کرنا چاہ رہے ہیں, ملک میں بے روزگاری کم کرنا چاہ رہے ہیں, ملک میں برآمدات بڑھانا چاہ رہے ہیں, تو شاید this is not the first tax that would come to my mind, but still fine. میں تو یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک ٹیکس انہوں نے کم کیا جو میں نے لگایا تھا, جو میری غلطی تھی. میں نے میں نے اس دن بھی کہا ہے کہ ٹی وی پہ کہ ہاں میری غلطی تھی, سی وی ٹی, تو صحیح کیا انہوں نے. وہ بھی جو ہے وہ رئیس اور عمراؤں کو فائدہ ہوگا نا, اس کا بھی مطلب جس کی دبئی میں یا لندن میں پراپرٹی ہے, لیکن چلو پاکستانی جا رہے تھے تو دفاع کرو مطلب اس کو. اچھا, میں اکثر دیکھتی ہوں کاروباری لوگ جو بھی بزنس مین ہیں وہ تو خیر ہر حکومت میں ہر سال ہی جو ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اتنا ہے, بجلی اتنی مہنگی ہو گئی, انٹرسٹ ریٹ اتنا. یہی اسی لیے میں آپ سے جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ کی بھی کمپنی ہے اور کمپنیز بھی ہیں, پروفٹ بھی کر رہی ہیں, ایکسپینشنز بھی ہو رہی ہوتی ہیں, پروجیکٹس بھی لگ رہے ہوتے ہیں, تو یہ رونا دھونا واقعی جائز ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایگزیجریٹڈ ہے اور یہ بس ایسے ہی ہے؟ 100% جائز ہے, 100% جائز ہے. کوئی جھوٹ بزنس مین نہیں رو رہا ہے آج کے دن. بجلی پاکستان میں سب سے مہنگی ہے, ہندوستان, بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا, ویتنام, کمبوڈیا, تھائی لینڈ. گیس پاکستان میں سب سے مہنگی ہے. اس میں کیا بحث ہے؟ تبھی تو ہمارا ایکسپورٹ کم ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں کراچی اور لاہور کے بہت سارے کاروباری حضرات کو جانتا ہوں, صنعت کار حضرات کو. میں کسی کو نہیں جانتا ہوں اس وقت جو نئی فیکٹری لگا رہا ہو ٹیکسٹائل کی, بڑی کوئی اسپننگ یا کوئی ویونگ. ہاں کوئی بی ایم آر کرتے رہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی لومیں نکال کے پھینک دو, نئی لومیں لگا دو, نئی آ گئی ہیں, تھوڑی سی اسپنڈل ہٹا دو, فیکٹری کو یہاں سے یہاں شفٹ کر دو, ادھر مال بنا دو, دیٹ سارٹ آف تھنگ ہیپنس. لیکن کوئی سبسٹینشیل کیپیسٹی ایڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں کر رہا ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس سال بھی پاکستان میں 14% سرمایہ کاری ہوئی ہے, ہندوستان میں 30% سے زیادہ سرمایہ کاری ہوتی ہے. مسئلہ ہی بے روزگاری کا یہ ہے نا کہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, اور کہاں سے روزگار ملے گا؟ تو کیوں نہیں لگ رہی فیکٹریاں؟ نہیں لگ رہی فیکٹریاں. یہ تو مطلب سیریسلی دیر آر ناٹ انف فیکٹریز بینگ سیٹ اپ ان پاکستان. کچھ تھوڑے بہت لوگ ایکسپینشن ضرور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس وقت بہت زیادہ ایکسیس کیپیسٹی. اسٹیل مل بڑی, پاکستان کی 4 میں سے 2 بڑی اسٹیل مل بند ہو گئی ہیں. سیمنٹ جو ہے وہ آدھی کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. کنسٹرکشن کم ہو گئی ہے آپ کی. اسٹیل 2 بند ہو گئی لائک ایسے, لیکن کوئی اسٹیل کی شارٹیج نہیں ہے. پھر کچھ تھوڑا بہت اسکریپ وغیرہ ایران سے آ جاتا ہے. کچھ فاٹا پاٹا کے مسئلے تھے. بہت سارے مسائل ہیں پاکستان میں جو اس حکومت کو سالو کرنے چاہیے, تو جو اس نے نہیں کیے.
صحیح. مجھے یہ بتائیں مفتاح صاحب، جاتے جاتے آپ جیسے لوگ جو ہیں، ظاہر ہے ینگسٹرز بھی جو ہے وہ ان کو سنتے ہیں، بہت بڑی ینگ پاپولیشن ہے پاکستان کی. کیا آپ کے خیال میں مسئلہ نظر آتا ہے واقعی ان کے لیے اتنے وسائل، اپرچونیٹیز، حالات ہی اتنے خراب ہیں، یا خود جو ہے ینگسٹرز ان میں بھی ایک انکمپیٹنس، فوکس نہیں نظر آتا؟ کیا ایشو ہے؟ آپ بھی جو ہے ظاہر ہے آپ کے ماشاء اللہ بچے بھی ہوں گے، آپ جن کے ساتھ کام کرتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ آپ کو ینگسٹرز نظر آتے ہوں گے. ڈو یو سی سم تھنگ لیکنگ ان ینگسٹرز دیز ڈیز؟ I have 3 kids by the way. ایک بیٹی ہے اور 2 بیٹے ہیں. بیٹی تو شادی شدہ ہے. جو دو چیزیں بتا دوں. جو لڑکا اس وقت میرے کو گاڑی چلا کے آیا نا، اس کا نام بھی بلال ہے اور میرے بیٹے کا نام بھی بلال ہے. یہ اس کا باپ جو ہے وہ میرے ساتھ کراچی میں کام کرتا ہے. They're from ہزارہ. ٹھیک ہے. He was born about the same time as my son was born. Both were named Bilal. میں نے اپنے بیٹے کو پہلے گرامر اسکول میں گیا، پھر میں امریکن اسکول کا صدر بن گیا تھا تو امریکن اسکول میں اس کو ڈال دیا. اس کے بعد اس کو امریکہ بھیجا. 4 سال UCLA میں پڑھا، 3 سال روڈ آئلینڈ اسکول آف ڈیزائن میں پڑھا. پتہ نہیں کروڑوں روپے میں نے بچے کے اوپر خرچ کر دیا. ٹیوشن پڑھایا، میں بھی پڑھاتا تھا، اس کی ماں بھی پڑھاتی تھی اور ٹیوشن بھی پڑھتا تھا. پتہ نہیں کیا کیا کرا. تو میرا بیٹا بلال جو ہے کچھ قابل بن گیا ہے، کچھ ایکسپورٹ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ کرتا ہے. اس بیچارے کو آپ نے حکومت کی اسکول میں بھیجا کیونکہ اس کا باپ ڈرائیور تھا اور زندگی بھر اس نے وہ کام کیا. اس کو دبئی جانا تھا، نہیں جا سکا. پھر حکومت میں بھی اس کو جاب نہیں مل رہی تھی تو پھر اس نے میرے ساتھ کام کر لیا. تو ٹھیک ہے، کر رہا ہے میرے ساتھ کام 6-8 سال سے. ونڈرفل بوائے. ٹھیک ہے. مجھے یاد نہیں تھا آپ کا گھر، اس کو یاد تھا، میرے ساتھ آیا تھا پتہ نہیں جب 1 سال پہلے. لیکن اگر آپ تعلیم ہی نہیں دیں اس بلال کو جتنی اس بلال کو دیے تو یہ کہاں سے برابر آ سکتا ہے اس کے؟ تو ملک کے اندر یہ تو نظام ہونا چاہیے نا کہ تعلیم تو اچھی. تو امریکہ کے اندر آپ دیکھیں نا کہ اس جنریشن کے جو امیر لوگ تھے وہ راکفیلر اور فورڈز نہیں تھے جو پچھلی جنریشن کے امیر لوگ تھے. اس امیر جنریشن کے امیر لوگ جو ہیں وہ بل گیٹس نکلا ہے اور وہ اس کا باپ تو سیرین امیگرنٹ تھا، اسٹیو جابس کا. ایلان مسک واز این امیگرنٹ. یہ لڑکے آگے آ گئے. ہم تعلیم دیتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد بولتے ہیں کہ بچہ سیریس نہیں ہے. بچہ کیا سیریس نہیں ہے؟ آپ نے اچھی تعلیم دی ہے اس کو تعلیم دینے کے بعد اس کو اس تعلیم پہ نوکری ملتی ہے. سیریسلی نہ ہم میتھ پڑھاتے ہیں نہ ہم سائنسز پڑھاتے ہیں. اب اگر بہت لڑکا ہوتا ہے تو MBA کر لیتا ہے. ادھر اسلام آباد میں تھوڑا IR کا شوق ہوتا ہے کہ IR کر کے حکومت میں لگ جاؤ. بٹ دیٹس اٹ. وہاں پہ ہم نے بھی کراچی کے اندر جو ہے وہ MBA کر لیتا ہے. 3 یونیورسٹیاں پاکستان میں جو ہیں وہ ایک IBA کراچی میں ہے، ایک لمز ہے آپ کی ونڈرفل یونیورسٹی، اور ایک آغا خان یونیورسٹی میڈیکل کالج ہے. اور لیکن ابھی بھی آپ آغا خان میں چلے جائیں، اٹس ون آف دا نائسسٹ ہاسپٹلز ان دا ورلڈ. تو پاکستانیز آر ناٹ انکمپیٹنٹ. یہ بے وقوفی کی بات ہے. ہم جینیٹکلی وہی ہیں جو باقی ساؤتھ ایشینس ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا کلچر بھی وہی ہے. یہی پاکستانی بچے جب چلے جاتے ہیں تو صادق خان لندن کا میئر بن جاتا ہے. رشی سنوک کے پیرنٹس بھی یہاں پیدا ہوئے تھے، وہ بن جاتا ہے. برطانیہ کا وزیر اعظم وہ حمزہ یوسف جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے. تو یہی پاکستانی ہے نا. سر انور پرویز جا کے بلینئر بن جاتا ہے. وہ کوئی خرابی نہیں ہے پاکستانیوں میں. اگین نہ پاکستانی سیاستدان برے ہیں، نہ پاکستانی بیوروکریٹس برے ہیں، نہ پاکستانی جنرلز برے ہیں، نہ پاکستانی فوج بری ہے. پاکستان کا سسٹم غلط ہو گیا ہے. سسٹم کو صحیح کر لیں گے، صحیح پٹری پہ آ جائیں گے تو ٹھیک چلے گا، ورنہ ایک دوسرے کو تانے دیتے رہیں گے، گالیاں دیتے رہیں گے. صحیح. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.